السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سبق نمبر 16، الوداعی جمعہ کی حقیقت۔ سال رواں کو الوداعی جمعہ 7 مئی کو ہے۔ ہمارے یہاں دیہاتی زبان میں اسے الوداعی جمعہ بولتے ہیں۔ اس جمعہ کو خاص طور سے عورتیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ گھر کی صفائی، نفیس کھانے کا اہتمام، بچوں کو نہلا کر نئے کپڑے پہنانا۔ بعض عورتیں تو دن رات ایک کر کے اس جمعے کے لیے خاص طور سے نیا کپڑا سلتی ہیں کہ بچہ پہنے گا۔ واضح ہو کہ الوداعی جمعہ بحیثیت الوداعی جمعہ کوئی تہوار نہیں ہے، یہ محض ایک رسم ہے۔ نہ اس دن کوئی مخصوص عبادت ہے اور نہ ہی شریعت نے اس کے لیے کسی اہتمام کا حکم دیا ہے۔ بس یہ ایک جمعہ ہے جس طرح اور جمعہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کی تیاری اور بطور جمعۃ الوداع منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور فقہائے کرام سے ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مکمل آخری عشرہ اعتکاف اور راتوں کو جاگ کر عبادت میں گزارتے تھے۔ پورے عشرے میں عبادت کا اہتمام تو احادیث میں منقول ہے، لیکن آخری جمعے کے لیے نئے کپڑے سلوانا، تیاری کرنا یا خاص عبادت کرنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر سوچنے کا زاویہ بدل جائے اور یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ماہ رمضان جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جسے سید الشہور کا لقب ملا ہے، اور یوم جمعہ جس کی فضیلت بھی مسلم ہے، جسے سید الایام کا خطاب ملا ہے، یہ دو فضیلتیں ایک ساتھ جمع ہو رہی ہیں، اور یہ کہ اب یہ دونوں فضیلتیں آئندہ سال اس کو نصیب ہوں گی جس کی عمر وفا کرے گی۔ ماہ مبارک اور پھر یوم جمعہ اب رخصت ہونے والا ہے۔ عبادت میں مزید تیزی آ جائے، تلاوت بڑھ جائے، صدقہ و خیرات میں دست کشادہ ہو جائے تو یہ سوچ اور اس دن ایسا عمل مقبول بلکہ محمود ہے۔ بہرحال جمعۃ الوداع کے حوالے سے لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔